تو اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ڈی جی فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایمونائزیشن ہے وزارت قومی صحت سے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے سر کہ میکنزم کیا بنایا گیا، چونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو ایک پرفارمر دیا گیا، سائن تو کروا لیا انہوں نے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر فائزر کی ویکسین لگنی ہے تو اس سے ایک دن بخار بھی ہوتا ہے، تھوڑی طبیعت بھی ناساز ہوتی ہے، تو کیا دن طے کیے جا رہے ہیں اور کس طرح سے اس میکنزم کو رکھا گیا ہے؟ السلام علیکم تمام ناظرین کو، اور سب سے میں شکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے شامل کیا ہے۔ اور آپ کو جیسے پتہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے ملک کا اصل سرمایہ ہے، ان کی اچھی صحت ہی پاکستان کی روشن مستقبل کا ضامن ہے۔ اسی لیے منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن نے بچوں کی اچھی صحت کی یقینی بنانے کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ دنیا بھر میں کووڈ-19 کامیاب رد عمل اور ویکسین کی فراہمی کے باوجود خطرہ ابھی تک آپ کو پتہ ہے کہ ٹلا نہیں ہے۔ عالمی ماہرین، قومی ماہرین اور تھنک ٹینک جیسے نیشنل کمانڈ اینڈ سینٹر اور NIH میں ابھی ہے، جہاں پر تمام قسم کے ایکسپرٹس ہیں، ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں اور آپریشنل ایکسپرٹس ہیں، اور پالیسی اور ڈیسیشن میکنگ وہاں سے پتہ چلتا ہے اور ہدایتیں ملتی ہیں۔ پھر ہمارے پاس جو ایک ادارہ ہے پاکستان ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی، جہاں پر کوئی بھی ویکسین اس کو کسی کمپین میں یا بچوں کو دینے سے پہلے اس کی خوراک کی جو ہے وہ ایویڈنس بیسڈ اس کو جسے کہتے ہیں ٹیسٹ کیا جاتا ہے، پھر بیسڈ آن ریکمنڈیشن فرام ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان، اس ویکسین کو NCOC کے پلیٹ فارم سے ایک پالیسی ڈیسیشن ہوتی ہے، اور پھر فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایمونائزیشن جس کا یہ فنکشن ہے کہ سیف لاجسٹک اور کولڈ چین کو مینٹین کیا جائے تاکہ ویکسین کی جو ایک جو پوٹینسی ہے، ایفیکیسی، وہ برقرار رہے، اور یہ ویکسین سیف جو ہے وہ اسکولوں میں، ماس ویکسینیشن سینٹرز میں، جو قومی ادارے صحت کے ہیں جہاں پر یہ ویکسینیشن سینٹرز بنائے گئے ہیں، وہاں پر سیفلی پہنچے۔ اور اس کے لیے ہم باقاعدہ سے ایک پلاننگ کرتے ہیں، ٹیموں کو ٹریننگز دیتے ہیں، مائکرو پلانس بنتے ہیں، اور یہ جو ویکسین کی جو سیفٹی ہے اس پر بھی ٹریننگز ہوتی ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمارے جو بچے ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے ملک کا ایک اصل سرمایہ ہے، ان کی اچھی صحت ہونا پاکستان کے لیے ایک روشن مستقبل کا ضامن ہے۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، ایک انسیکیورٹی جو اکثر والدین میں پائی جاتی ہے کہ بچوں کی صحت پہ کوئی اثر تو نہیں پڑے گا، اس سے کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہوگا، ان والدین کے لیے اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ اس دوائی کے بعد کیا فیور وغیرہ ہو سکتا ہے، کوئی لانگ ٹرم اس کا سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے؟ جی، میں یہ والدین کو میں گزارش کروں گا کہ ویکسین ایک متعدی خطرناک اور مہلک بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکتی ہیں۔ ایک ویکسین یا ایک ایمونائزیشن آپ کے بیمار ہونے سے پہلے کسی بیماری کے خلاف آپ کے جسم کی قوت مدافعت، یعنی جسے ہم امیونٹی کہتے ہیں، پیدا کرتی ہے، اور یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور یہ آپ کو بیماری حاصل کرنے اور اس کے پھیلنے سے روکا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی ایک روبسٹ پالیسی ہے جو NCOC سے ایشو ہوئی، جس میں ہم نے جو ویکسین کے جو عمل ہے اس کو ہم نے فیس مینر میں کیا، اور اس میں تقریباً ہم نے 7 اسٹیپس کیے۔ اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب کووڈ آیا تھا اور پاکستان کی جو ویکسینیشن از اے سینٹرل پلر آف ٹو ایگزٹ فرام کووڈ ڈیزیز، تو اس میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جو ہے ہم نے ہیلتھ کیئر ورکرز کو ویکسینیشن کا پروسیس شروع کیا، اور اس طرح سے کرتے کرتے پھر ہم نے
12 साल के बच्चों को भी इंक्लूड किया। बिल्कुल ऐसे और सर आप फॉलो फेज का जिक्र कर रहे हैं, बाकी हम फेज वाइज चले जा रहे हैं। पहले हमने देखा जो जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको सबसे पहले दिया गया, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम बच्चों तक पहुंच पाए हैं। सर जानना ही चाह रहे हैं डोज कौन सी लगाई जा रही है, इज इट फाइजर एंड फाइजर ओनली? यस, दिस इज अ फाइजर वैक्सीन हम लगा रहे हैं, और ये 0.2 मिलीलीटर पर डोज है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, और हमारे जिसे कहते हैं कि बाजू के ऊपर वाले हिस्से पर जहाँ एक डेल्टॉइड मसल होता है, जी जी। वहाँ पर ये वैक्सीन इंट्रामस्कुलरली ओके, लगती है। एक चीज और भी दिस सर, इज द सेफेस्ट, और अब तक जो एविडेंसेस दुनिया भर में और हमारे कौमी इदारे जो रिसर्च के हैं और जी जी उनकी एडवाइस के मुताबिक इससे सिर्फ बिल्कुल ठीक हल्का है, एडवाइस बुखार के होता मुताबिक है या थकावट होती है या जिस्म में दर्द होता है, और तो इससे कोई ऐसा साइड इफेक्ट्स नहीं है, और बल्कि ये वैक्सीन जो है वो बचाव के लिए है, प्रिवेंशन के लिए है कि इन बच्चों को ये अहम कोविड पॉइंट है ना सर, हो। क्योंकि ये वैक्सीन बचाव के लिए बहुत आम है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इसको ज़रा एलेबोरेट भी कर दें, क्योंकि ज़ाहिर है एक आध दिन के लिए तबीयत थोड़ी सी ख़राब होती है। नॉर्मल जब वैक्सीन भी हम करवाते हैं, जब छोटा बच्चा होता है तो जी सिकाई भी करते हैं, पैराडोल भी दे देते हैं उसको। इस केस में थोड़ा सा गाइड भी कर दें पेरेंट्स को कि वो परेशान ना हो। अगर आज उन्हें डोज लगती है, वैसे तो 19 सितंबर के बाद लगनी है, लेकिन जिस दिन भी डोज लगाई जाएगी उसके बाद जो एक दिन है 24 आवर्स, क्या एहतियात करनी है, क्या हो सकता है? जी, मेरी यही तमाम हमारे जो वालिदैन हैं इन बच्चों के या केयर टेकर्स हैं, मेरी उनको ये जिसे कहते हैं कि एक काइंड ऑफ सजेशन है कि इससे मे बी सब बच्चों को हल्का बुखार भी ना हो, मे बी किसी को कोई और सिम्टम्स ना हो, और तो ये बिल्कुल सेफ वैक्सीन है, और कोविड-19 की फाइजर वैक्सीन है। अगर किसी को किसी किस्म की कोई जिसे कहते हैं इसमें कोई सवाल है या कोई क्लियरिफिकेशन है, तो हमारा एक असिस्टेंस के लिए कॉल सेंटर है 1166। कोई भी कोविड रिलेटेड किसी वक्त इवन मेरे इस टीवी इंटरव्यू के बाद भी अगर ज़रूरत पड़े तो हर पेरेंट्स का ये हक है कि वो अपना हक अदा करें और वैक्सीन को एक ज़रूरी अमल समझें, क्योंकि इससे जो है कोई पेरेंट नहीं लगवाता, रिफ्यूजल की सूरत में क्या तरीकेकार है? चूंकि ज़ाहिर है भेजा गया परफॉर्मा साइन करना है, आईडी कार्ड नंबर्स लिखने हैं और आपने भेजना है। अगर कोई पेरेंट साइन नहीं करता, वो कहता है मुझे नहीं लगवानी, तो फिर क्या तरीकेकार है, फिर क्या किया जाएगा? देखें, सबसे पहले हमने जो कैंपेन से पहले हमने बिहेवियरल चेंज जिसे कहते हैं कि पेरेंट्स और स्कूल के जो भी टीचर्स हैं, इनकी हमने जो है ना वो एक अवेयरनेस सेशन किए हैं ऑन द कोविड-19 वैक्सीन पर, और जिसे कहते हैं कि तो अब तक हमें किसी किस्म की कोई रिजर्वेशन नहीं आई है, लेकिन फिर भी जब ये अमल शुरू होगा, यानी इसकी जो कैंपेन की जो तारीख है 19 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक, जो हमारा है कि हमें 5 साल से लेकर 11 साल के तकरीबन 80 लाख बच्चों को ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त लगाई जा रही है। तो मेरी ये गुजारिश है, जैसे मैंने कहा है, 1166 कॉल सेंटर है। किसी किस्म के भी खदशात हैं या कोई उनको क्लियरिफिकेशन चाहिए, ये सर्विस 24/7 अवेलेबल है, और जिसे कहते हैं इनको यहाँ पर फ़ोन करके वो अपनी कंप्लेन या कोई उनको हिदायत चाहिए वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक, अच्छा सर, सरकारी स्कूलों में तो इस बात को इंश्योर किया जाना आसान है कि तमाम बच्चों को वैक्सीन लग जाए, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है गवर्नमेंट के लेवल पे रेगुलेट हो रहे होते हैं वो। लेकिन जहाँ पे प्राइवेट स्कूलों का रोल आता है, क्या प्राइवेट स्कूल्स के जो भी मुंतजिम हैं, जो लोग उनके मामलात चलाते हैं, क्या उनको भी पाबंद किया जाएगा कि हर बच्चा वैक्सीनेटेड हो? और फिर क्या छोटे बच्चों के लिए, जो 5 से 11 साल की उम्र के बच्चे जिनको अब वैक्सीन लगेगी, क्या उनके लिए भी कुछ अरसे के बाद बूस्टर डोज ज़रूरी होगी जैसे हम लोगों को लगती है? जी, मेरे ख्याल में हमारी जो स्ट्रेटजी है वो इंटीग्रेटेड है, और इट्स बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन, जिसमें हमने पब्लिक और प्राइवेट तमाम जो स्कूल्स हैं और उनको हमने
خط لکھے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ایڈوکیسی کی ہے، اور وی ہیو ٹیکن آل دیز انسٹیٹیوٹ جس میں 5 سے 12 سال کے 11 سال کے بچے ہیں، ان کو ہم نے ان کانفیڈنس دیا ہے، ویکسین کے بارے میں بتایا ہے، سینسٹائز کیا ہے. پیرنٹس نے آئی تھنک وی ہیو ریسیو میجورٹی آف جو پیرنٹس ہیں انہوں نے اپنے اسکولس میں کانسنٹ دیے ہیں. تو آئی تھنک اس میں کوئی اب تک جو ہے عالمی اور قومی ریسرچ میں بھی کوئی بھی کسی قسم کا جسے کہتے ہیں کہ کوئی منفی اثرات نہیں آئے ہیں. تو میں آپ کے اس چینل سے، آپ کی اس جسے کہتے ہیں پروگرام سے، میں تمام جو والدین ہیں یا کیئر ٹیکرز ہیں ان کو میں یہ ہدایت کروں گا کہ جی آپ اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں، اس ویکسین کو جسے کہتے ہیں کہ کے لیے جائیں، کیونکہ ہمارے یہ جو ویکسینیشن سینٹرز ہیں یہ اسکولوں میں بھی ہیں، اور یہ جو ہے وہ کووڈ ماس ویکسینیشن سینٹرز وہ بھی ہوں گے، اور اس کے علاوہ دوسری جو پبلک پرائیویٹ فیسلٹیز ہیں وہ بھی کھلی ہوئی ہیں. تو اس کا جسے کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ فائدہ لیں، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ، جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ ملک کا سرمایہ ہے اور ہمیں روشن پاکستان کی طرف جانا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے 12 سے لے کر ہم 60+ کی بھی ہماری جو ریکال اگر ہسٹری آپ دیکھیں، کوئی کسی قسم کا کووڈ کو جو ہے وہ سیف ویکسین قرار دیا گیا ہے، بلکہ اس سے جو ڈفرینٹ ویریئنٹس آئے کووڈ کے، تو وہ بھی ان ویریئنٹس کا بھی اثر یا ہاسپٹلائزیشن بہت کم ہوئی، کیونکہ جو بیماری جو کووڈ سے ہوتی ہے اس کی سیویریٹی میں کمی آ گئی، اور پاکستان کا جو رسپانس ہے وہ دنیا میں مانا گیا ہے. اور ہمارا جو ہدف ہے کہ ہم پوری جو ہے ہماری جو ملک قومی جو بھی لوگ رہتے ہیں ان سب کو ہم کور کریں. اور ویکسینیشن کو ایک سینٹرل پلر ہے پاکستان کی پالیسی ٹو گیٹ ایگزٹ فرام دا کووڈ-19 کی ایک اسٹریٹجی ہے ہماری. تو میرے خیال میں جو ہمارے معزز جو پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، ان کو میری پھر گزارش ہوگی کہ آپ ان جو ویکسینیشن کے مقررہ جو دن ہیں 19 سپتمبر سے لے کر 24 سپتمبر تک آپ جو ہیں وہ تمام اپنے بچوں کو جو اس عمر کے ہیں ٹارگٹ گروپ ہیں ان کو آپ کووڈ-19 پیڈیاٹرک ویکسینیشن کے لیے لے جائیں اور ان کو ویکسین. ایک چیز اور جاننا چاہوں گا سر، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، چونکہ ہم سپٹمبر میں ہیں اس وقت اور جنرلی سپٹمبر اکتوبر میں فلو شاٹس بھی لگواتے ہیں، بالخصوص بچوں کو لگواتے ہیں. اب چونکہ یہ کووڈ کی ویکسین لگ رہی ہے جس سے متعلق یہ رائے بھی ہے کہ اچھا اس سے ویسے بھی آپ کی امیونٹی بہتر ہوتی ہے تو آپ کو شاید فلو شاٹس کی ضرورت نہ رہے. تو اس پہ ذرا بتائیے گا کہ 2 باتیں، ایک کیا فلو شاٹس اس وقت مارکیٹ میں آ چکے ہیں، اور دوسری بات کہ اگر کووڈ کی ویکسین بچوں کو لگ رہی ہے تو پھر کیا فلو شاٹس نہ لگوائے جائیں؟ نہیں دیکھیں جی، اس کا کوئی دیر از نو کوئی بھی ان کا آپس میں کوئی ریلیشن نہیں ہے. دیکھیں کووڈ وائرس ایک اپنی جسے کہتے ہیں کہ اس کی ایک اپنی پیتھولوجی ہے، وائرس کا ایک اپنا جسے کہتے ہیں کہ رد عمل ہے جسم میں، اور فلو کا ایک الگ ہے. تو جسے کہتے ہیں کہ ہر ویکسین جو ہوتی ہے وہ ان ایکٹیویٹڈ وائرسز سے بنتی ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ یہ ان کا کچھ آپس میں ریلیشن نہیں ہے. اور آپ اس میں کووڈ ویکسین بھی لگا سکتے ہیں اور فلو شاٹ بھی لگا سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ ایک وقفہ ہونا چاہیے، ایک ساتھ نہیں لگائیں، اور جسے کہتے ہیں کہ جی لیکن لگوائیں، یہ اہم ہے، بچوں کے لیے ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر محمد احمد قاضی، ڈی جی فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف امیونائزیشن، وزارت قومی صحت سے. بہت شکریہ. ناظرین ایک بار پھر ہم بھی کہتے ہیں تمام پیرنٹس سے مخاطب ہو کر کہ ضرور ویکسینیشن لگوائیں، یہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، اور